بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں غلام سبطین ڈیفنس ڈگری کالج فار بوائز نے جو ای لرننگ کا سلسلہ شروع کیا ہے اس میں ایجوکیشن سیکنڈ ایئر کے چیپٹر 1 برصغیر میں مسلمانوں کی تعلیم کو آج ہم پڑھیں گے، اور اس میں ہمارا ٹاپک ہوگا امام غزالی کا تعارف۔ چیپٹر پہلا جو ہے وہ ہے برصغیر میں مسلمانوں کی تعلیم، اور اس میں برصغیر میں جو مسلمانوں کے دور میں تعلیم کا سسٹم تھا اور یہاں پہ رہنے والے مسلمان کس طرح سے پڑھ رہے تھے اور ان کا طریقہ کیا تھا، تو وہ مکتب مدرسہ اور جامعات کا جو اسلامی طریقہ تھا اس کے مطابق ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہمیں برصغیر میں مسلمانوں کی تعلیم ہے تو اس کے سلسلے میں ہم پہلے پڑھیں گے کہ مسلمانوں کی تعلیم ہے کیا۔ تو اس کے لیے ہمیں مختلف مفکرین کی جو تعلیمات ہیں ان کو پڑھنا پڑے گا، ان کی فکر کو ہمیں جاننا ہوگا۔ مسلم مفکرین تعلیم، یہ ٹاپک ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ وہ کچھ مسلمان مفکرین کو آپ کے سلیبس کا حصہ بنایا گیا اور ان کی تعلیمی فکر کو ہم نے پڑھنا ہے۔ مسلم ایجوکیشنل اسکالرز جو آپ کے سلیبس کا حصہ ہیں ان میں امام غزالی، ابن خلدون، ابن سینا اور علامہ زرنوجی، تو یہ چاروں مسلم اسکالرز، ان کی تصاویر آپ کے سامنے لگی ہوئی ہیں، تو یہ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ ہیں، یہ حقیقی تصاویر نہیں ہیں۔ تو یہ چاروں جو مسلم اسکالرز تھے ان کا تعلق مسلمانوں کی جو عملداری میں، ان مسلمانوں کی حکمرانی میں جو علاقے آتے تھے ان کے مختلف علاقوں سے تھا۔ امام غزالی جو ہیں ان کا تعلق ایران سے ہے، ابن خلدون ان کا تعلق تیونس سے ہے، اور ابن سینا جو ہے ان کا تعلق یمن سے ہے اور یہ بخارا میں پڑھتے رہے ہیں۔ علامہ زرنوجی کا تعلق بھی عرب سے ہے۔ تو یہ چاروں مسلم اسکالرز آپ کے سلیبس کا حصہ ہیں اور ان کو ہم نے تفصیل سے پڑھنا ہے، اور ان کے ہم نے حالات زندگی بھی پڑھنے ہیں اور ان کی تعلیمی فکر کو بھی ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم یہ پڑھ چکے ہیں جی کہ برصغیر میں مسلمانوں کی تعلیم میں ہم نے جو چاروں مسلم اسکالرز پڑھنے ہیں تو ان کا ہم کس طرح سے ان کی جو زندگی ہے اور ان کی تعلیمی فکر ہے اس کا مطالعہ کریں گے۔ تو یہ جو آپ کے سامنے ہیڈنگ بنائی ہوئی ہے یہ آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ان کا تعلق آپ کے 6 کویسچن سے ہے۔ 4 مسلم اسکالرز کو ہم نے اسی طرح سے ڈیٹیل میں پڑھنا ہے، اور برصغیر میں جو مسلمانوں کا تعلیمی نظام تھا اس میں ان کا تعلیمی تصور کیا تھا، ان کے مقصد تعلیم کیا ہے، نصاب تعلیم کیا ہے، طریقہ تدریس کیا ہے، اور یہ ہم نے پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد جو انگریزوں نے یہاں پہ اپنا تعلیمی نظام ترتیب دیا ہے تو اس میں انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا ہے تو وہ بھی انہی ہیڈنگ کے تحت ہم نے پڑھنا ہے۔ تو اس میں کوئی بھی جب مسلم اسکالر ہم پڑھیں گے تو اس کا سب سے پہلے انٹروڈکشن ہوگا۔ انٹروڈکشن میں اس کا نام، ان کس علاقے سے ان کا تعلق تھا، ان کی کیا کیا تعلیمی کامیابیاں ہیں، انہوں نے کس ادارے میں کام کیا ہے، تو یہ ہم ان کے انٹروڈکشن میں پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کون سی کتابیں تحریر کی ہیں، تو یہ کتابیں ان کی ہمارے سلیبس میں صرف امام غزالی کی 2 ہیں، باقی اسکالرز کی ابن خلدون، ابن سینا اور زرنوجی کی ایک کتاب کا نام ہمارے سلیبس کا حصہ ہے، اور انہی کتابوں سے ان کی تعلیمی فکر کو حاصل کیا گیا۔ اس کے بعد تعلیمی تصورات کیا ہیں، تو تعلیمی تصورات کے اس طرح سے ہے کہ یہ کس چیز کو تعلیم کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ مثلا امام غزالی عقل کو سمجھتے ہیں، علامہ زرنوجی حدیث کو سمجھتے ہیں، ابن سینا عمل کو سمجھتے ہیں۔ تو ذرائع علم آپ نے فرسٹ ایئر میں پڑھے ہیں، اس میں
5 سینسز ہیں، انٹلیکٹ یعنی عقل، انٹیوشن وجدان، اتھارٹی اینڈ ٹریڈیشنز یعنی اسناد و روایات، اور وحی. تو یہ 5 ذرائع ہیں جو مسلمانوں کے جو علم کا ماخذ ہیں، جو علم جن سے انسان مسلمان حاصل کرتے ہیں. مقاصد تعلیم کے تعلیم دینے کا مقصد کیا ہے؟ مسلمان اسکالرز تعلیم دینے کا مقصد کیا کس کو سمجھتے ہیں؟ تو انسان نے اس دنیا میں جو سب سے پہلا کام ہے وہ رضا الہی کا حصول ہے، اطاعت الہی. تو یہ کیونکہ سارے اسکالرز مسلمان ہیں تو انہوں نے رضا الہی کے حصول کو بنیادی مقصد قرار دیا. اور پھر نصاب تعلیم کے حوالے سے انہوں نے نصاب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، لازمی اور اختیاری. تو لازمی مضامین وہ ہیں جو مسلم مفکرین کے خیال میں ہر انسان کو حاصل کرنے چاہیے، جن میں قرآن، حدیث اور فقہ کا علم ہے. یہ علم ہر آدمی کے لیے ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اور کچھ علوم جو ہیں، کچھ سبجیکٹس ایسے ہیں جو کہ آپشنل قرار دیے ہیں، جو اختیاری ہیں، الیکٹیو ہیں، انسان خود سے سلیکٹ کر سکتا ہے. کیونکہ معاشرہ جو ہے وہ ایک ہی طریقے سے پڑھنے والے لوگوں سے نہیں چل سکتا. اس معاشرے کو ضرورت ہے، ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، انجینئر کی بھی ضرورت ہے، وکیل کی بھی ضرورت ہے. اور مختلف پیشے جو ہیں ان کو اختیار کرنا یہ بھی ضروری ہے. تو اس کے لیے سبجیکٹس ہیں جیسے طب ہے، کیمیا ہے، فزکس، طبیعت، کیمیا کو کیمسٹری کہتے ہیں. تو اس طرح کے سبجیکٹ جو ہیں جو انسان کی معاشرے کے لیے ضروری ہیں، اس کو زندگی میں جن کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ بھی ضروری. طریقہ تدریس، ٹیچنگ میتھڈس، یہ بچوں کو پڑھانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. تو اس میں زیادہ تر مسلمان اسکالرز نے زور دیا ہے کہ بچوں کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے نفسیاتی طریقے اختیار کیے جائیں، بچوں کی نفسیات کو سمجھا جائے اور اس کے مطابق بچوں کو تعلیم دی جائے. اور اس کے بعد جو آخری ٹاپک ڈسکس ہوگا ہر اسکالر کا، تو وہ استاد اور شاگرد کے تعلقات ہیں. استاد اور شاگرد کے درمیان ریلیشن شپ کیا ہونا چاہیے، کس طرح کا ہونا چاہیے. ان اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے لیے الگ الگ ہدایات بتائی ہیں. جیسے استاد کو اپنا علم جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو ٹرانسفر کرنا ہے، اور شاگرد کو استاد کی رسپیکٹ کرنی ہے، عزت کرنی ہے. تو یہ چیزیں بتائی ہیں. اس کے علاوہ علامہ زرنوجی نے پڑھنے کا وقت بتایا ہے، اور ابن سینا نے ایک وصیت کی ہے. تو یہ جو ٹاپک آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے شارٹ کویسچن بن سکتے ہیں اور ان میں سے الگ الگ لانگ کویسچن بھی آ سکتا ہے. مثلا امام غزالی کا کہ تعلیمی تصورات بیان کریں اور ان کے مقاصد تعلیم تحریر کریں، یا ان کے طریقے تدریس جو ہیں وہ پوچھے جا سکتے ہیں. تو یہ لانگ کویسچن بھی بن سکتا ہے اس میں سے. اور عموماً کسی نہ کسی ایک مسلمان اسکالر کا جو اس کی تعلیمی فکر ہے وہ آپ سے پوچھی جا سکتی ہے. اور آپ اسی ٹاپک میں سمجھیں کہ جو آپ کو بتایا کہ مسلمان حکمرانوں کے جو ان کے جو تعلیمی تصورات ہیں، انہوں نے جو مقاصد تعلیم ترتیب دیے وہ بھی اسی طرح سے پوچھے جا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انگریزوں کے جو مقاصد تعلیم ہیں، ان کا نصاب تعلیم وہ بھی آپ سے. برصغیر میں مسلمانوں کی تعلیم کے حوالے سے جو ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں، مسلم مفکرین تعلیم، تو اس میں جو پہلے ہیں وہ امام غزالی ہیں. تو آپ 1058 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1111 میں آپ کی
ڈیتھ ہوگی. تو آپ کا جو پورا نام ہے وہ محمد الغزالی ہے. آپ کی کنیت ابو حامد ہے تو آپ کو ابو حامد محمد الغزالی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. آپ ایک ماہر تعلیم ہیں, مفکر تعلیم ہیں اور بہترین استاد ہیں. آپ کی زندگی جو ہے وہ تعلیم کے ساتھ دلچسپی میں گزری. فلسفہ جو ہے اس کے ساتھ آپ کی دلچسپی تھی اور آپ نے اپنی زندگی میں تعلیمی حوالے سے کئی کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں. آپ جو مشہور جامعہ نظامیہ سلجوق حکمرانوں نے نظام الدین ملک کے نام کی وجہ سے اسے جامعہ نظامیہ کہتے ہیں بغداد میں, تو آپ وہاں پہ اس کے صدر مدرس رہے, یعنی کہ وہاں کے پرنسپل آپ رہے. وہ ادارہ جو ہے وہ آپ کے زیر نگرانی چلتا رہا. تو آپ کی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی 2 کتابیں ہمارے سلیبس کا حصہ ہیں, کیمیاء سعادت اور احیاء العلوم. دونوں کتب جو ہیں وہ تعلیم کے حوالے سے ان کے جو نظریات ہیں وہ ان کتابوں میں ملتے ہیں اور ان سے لیے گئے. ویسے تو ان کی کتابیں کو 75 پلس ہیں, لیکن 2 کتابیں جو ہیں وہ آپ کے سلیبس کا حصہ ہے. آپ کی جو یہ تصانیف ہے, جو آپ نے یہ تحریری کام کیا, جو کتابیں تحریر کی, ان کے جو تراجم ہیں, جو ان کی ٹرانسلیشن ہے وہ یورپ کی کئی زبانوں میں ہو چکی ہیں. تو یورپ میں جو آپ کی یہ کتابیں ہیں یہ پڑھائی جاتی رہی ہیں کافی عرصے تک, اور یہ ابھی بھی کوئی غیر مقبول اسکالر نہیں ہے. مغرب میں یہ اب بھی اسی طرح سے مقبولیت رکھتے ہیں, ایک فلسفی کے طور پہ, ایک فلاسفر کے طور پہ. تو انہوں نے جو مسلمانوں کی تعلیم کے لیے جو خدمات سر انجام دی ہیں ان کو کسی بھی صورت نظر انداز نہیں. ان کی جو کتابیں میں نے آپ کو بتائی تھیں وہ شارٹ کویسچن میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے یا ایم سی کیوز میں ان کا کویسچن آ سکتا ہے. تو امام غزالی کے تعلیمی تصورات جو ہیں وہ بھی آج کے ہمارے ٹاپک کا حصہ ہے. تو امام غزالی جو ہیں وہ حقیقت کی رسائی کے بغیر تعلیم کو ناممکن سمجھتے ہیں. تو حقیقت کے حوالے سے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ فلسفہ اور مذہب دونوں حقیقت کی تلاش کا کام کرتے ہیں. تو ایک فلسفی کے طور پہ بھی امام غزالی جو ہے وہ حقیقت تک رسائی کی کوشش کو تعلیم کہتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ایک مسلمان کے طور پہ جو دین ہے ہمارا, اس کے مطابق بھی حقیقت اصلیہ تک یعنی کہ الٹیمیٹ ریالٹی تک پہنچنے کا ذریعہ جو ہے وہ وہی ہے. مطلب کوئی بھی علم جو ہے وہ بہترین جو علم کا سچا اور حقیقی ذریعہ ہے, جو حتمی ذریعہ ہے, مطلب جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے, تو وہ وحی کا علم ہے. اور وحی کا علم جو ہے وہ مخصوص کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے لیے, انبیاء پہ وحی نازل ہوتی تھی. اس کے علاوہ جو عام انسان ہے, تو عقل جو ہے وہ علم کا مرکز ہے. انسان کی عقل جو ہے وہ انسان میں غور و فکر کا مادہ پیدا کرتی ہے اور انسان جو ہے وہ سوچتا ہے. اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تعلیم کے ذریعے کائنات کو مسخر کرنے کی صلاحیت دی ہے. تو کیپچرنگ دا یونیورس کا کانسیپٹ جو ہے یہ فرسٹ ایئر میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے کہ اس کائنات کو پوری کو وہ کنٹرول کر سکے. تو انسان دیکھیں کہ فضاؤں میں جہاز اڑ رہے ہیں, انسان چاند تک پہنچ چکا ہے, تو یہ عقل کی بنیاد پہ ہی ہے. انسان غور و فکر سے کہاں پہنچ گیا, کیونکہ انسان کو جو دیگر مخلوقات ہیں ان پہ فضیلت ہی اس کی عقل کی وجہ سے ہے. عقل کی وجہ سے ہی انسان اشرف المخلوقات کہلاتا ہے. اس کے علاوہ علم ایک خود بہت بڑی طاقت ہے اور یہ رکتی نہیں ہے, ہمیشہ اس میں اضافہ ہے, یہ رواں دواں ہے. جو علم ہے وہ ہر وقت اس میں آپ کی
تبدیلی ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک علم حاصل کرو. تو مطلب یہ ہوا کہ انسان کی پیدائش سے لے کے موت تک اس کی تعلیم کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اس کے علاوہ فرسٹ ایئر میں چیپٹر 4 میں آپ نے پڑھا ہے کہ انسان کی جو نشو نما ہے، نشو و نما کی جو تعریف ہے وہ بھی یہی ہے کہ پیدائش سے لے کے موت تک انسان میں ہونے والی تبدیلیاں نشو و نما کہلاتی ہیں، چاہے وہ جسمانی ہوں، روحانی ہوں، اخلاقی ہوں، ذہنی ہوں. تو یہ تبدیلیاں جو انسان میں آتی ہیں، یہ اس کی نشو و نما جو ہے وہ تعلیم کے ساتھ ہوتی ہے. تو انسان کو جو آج تک انسانیت کا درجہ حاصل ہوا ہے وہ علم کی وجہ سے ہوا ہے. جو علم انسان کے پاس ہے، اشرف المخلوقات اس کی وجہ سے بنا ہے، اور تعلیم کی وجہ سے ہی انسان حقیقی معنوں میں ایک انسان کا درجہ حاصل کرتا ہے. اس کے بعد اگر ایک مسلمان کے طور پہ دیکھا جائے تو ایمان اور علم جو ہیں یہ لازم و ملزوم ہے. ایمان آپ کا مکمل تب ہوتا ہے جب آپ کے پاس علم ہو، اور اگر علم والے کے پاس ایمان نہیں ہے تو وہ بھی پھر اس طرح سے قابل عمل اس کی زندگی نہیں ہوگی. تو ایمان اور علم اگر اکٹھے ہو جائیں تو حقیقی معنوں میں انسان بنتا ہے. تو انسانوں کے لیے جو ضروری علم ہے، جیسے قرآن، حدیث اور فقہ، ان کو لازمی قرار دیا امام غزالی نے، اور مختلف پیشے اختیار کرنے. ظاہر ہے کہ انسان نے اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش اختیار کرنا ہے، کوئی پروفیشن اختیار کرنا ہے جس سے وہ اپنی گھر کو چلا سکے. تو اس کے لیے جو پیشے اختیار کرتا ہے انسان، وہ مختلف سبجیکٹ ہیں، اور ان کے لیے چوائس ہے کہ انسان اپنی مرضی کا پیشہ اختیار کرے. تو اپنی مرضی کے جو پیشے اختیار کرنے ہیں تو اس میں بھی امام غزالی جو ہیں وہ سبجیکٹ کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، علوم محمود اور علوم مضمون. محمود جو لفظ ہے اس کا معنی ہے حامد. تو وہ علم جن کو قابل تعریف سمجھا گیا ہے، جن کو بہتر سمجھا گیا ہے، وہ علوم محمود ہیں. جیسے کیمسٹری ہے، فزکس ہے، طب ہے. تو یہ انسان کے فائدے کے علم ہے، تو ان کو علوم محمود کہا گیا ہے. اور وہ معلوم جو انسان کے لیے نقصان دہ ہیں ان کو علوم مضموم کہا گیا ہے. تو علوم مضموم وہ ہیں جن کی مذمت کی گئی ہے، جن کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. تو امام غزالی کے نزدیک اور مسلمان اسکالر کچھ علوم ایسے ہیں جن کی مذمت کرتے ہیں، جیسے پامسٹری ہے، اور اس کے بعد جادو کا علم ہے. کچھ میوزک کو بہتر نہیں سمجھتے، اس کی مذمت کرتے ہیں. تو یہ اس طرح سے سبجیکٹ کو تقسیم کیا. تو امام غزالی جو ہیں بنیادی طور پہ وحی کو علم کا حقیقی ذریعہ سمجھتے ہیں، اور پھر انسان کے پاس جو اس کے تجربات سے، اس کے والدین سے، لوگوں کے تجربات سے جو انسان سیکھتا ہے، تو ان جو معلومات ہیں ان کو عقل کی بنیاد پہ پرکھنے کا نام جو ہے اس کو تعلیم سمجھتے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے سبجیکٹس کو تقسیم کیا ہے کہ ان کو ہم نے کس طرح سے پڑھنا ہے، مطلب لازمی مضامین، اختیاری مضامین، پھر ان کو علوم محمود اور علوم مضمون میں کنورٹ کیا ہے انہوں نے. تو آپ نے یہ جو ابھی تک ہم نے ٹاپک پڑھا ہے، اس میں سے شارٹ کویسچن بنتے ہیں، ایم سی کیوز بنتے ہیں، اور کچھ پورشن ہم نے لانگ کا بھی پڑھا ہے. تو امام غزالی جو ہیں، یہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ان کا نام ابو حامد محمد الغزالی ہے. تو زیادہ یہ امام غزالی کے نام سے مشہور ہوئے. تو غزالی ان کو ان کے والد کے کاروبار کی وجہ سے کہا جاتا ہے، جو سوت بننے کا کام کرتے تھے. ان کی دکان تھی، تو اس کاروبار کی وجہ سے یہ غزالی کہلائے. تو آپ اگر محنت کریں گے اور
ناکامی کا خوف اپنے دل سے نکالیں گے, کامیابی کے لیے کوشش کریں گے, تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے. اس ٹاپک کو اچھی طرح سے پڑھیں اور آئندہ امتحان کے لیے آپ کو آسانی ہو اس حساب سے اس کی تیاری کریں. تھینک یو.